السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ گروپ میں لوگ خواب بیان کرتے ہیں، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہے جیسے اوپر ذکر ہوا ہے؟ میرے بھائی اس میں نا تھوڑی سی میں تفصیل دینا چاہوں گا۔ میرے پاس ابھی ٹائم بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر اور جامع قسم کی کچھ باتیں ہو جائے تاکہ سوال کرنے والے اور سننے والوں کو جواب مل جائے اور کوئی فائدہ ہو۔ میں نے اس دن دیکھا کسی نے کلپ بھیجا تھا کہ عثمان یزمانی صاحب کے عراقی نام کیونکہ عراقی ہے، اور اس پہ بڑے ڈر کے بول رہے ہیں جیسے کوئی محدث اور شیخ الحدیث بول رہے ہوں جن کو ٹھیک ٹھاک علم ہو۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہے۔ ایک حدیث سن کے اس حدیث کا اصل مضمون اور مفہوم سے ناواقف بندوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ ایک حدیث کو پکڑ کے تمام خوابوں اور تعبیروں کی نفی کر دی۔ تابعین کے علماء میں ایک جید عالم دین محمد ابن سیرین نام کے ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑے معبر تھے۔ ان کی کتابیں بھی، ان کی طرف منسوب کتابیں بھی ہمیں اس وقت ملتی ہیں۔ کیا ان کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا؟ بلکہ اس کے بجائے اگر یہ کہا جائے صحیح بخاری کے اندر خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کئی احادیث ہیں، ان میں سے ایک مشہور حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے ایسے بندہ جس نے کوئی خواب دیکھی ہو اور اس کی تعبیر کی ضرورت ہو، تو لوگ اپنی اپنی تعبیر خوابیں پوچھتے اور تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، اس حدیث کا ایک صرف مفہوم بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے بھی ایک خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عبداللہ تو بہت اچھا آدمی ہے، لیکن یہ کہ کاش کہ تو رات کے نوافل بھی پڑھتا، تہجد بھی پڑھ لیتا۔ تہجد کی طرف توجہ دینے کی مجھے تاکید فرمائے۔ اور ہر بندہ جو بھی خواب کی تعبیر پوچھتا تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کرتے تھے، بلکہ صرف یہ نہیں کرتے تھے بلکہ یہ فرماتے تھے کہ آ جاؤ کہ کوئی ایسا بندہ جس نے کوئی خواب دیکھو میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ اور یہ جو خواب ہے یہ نبوت کے 40واں حصہ کہلاتا ہے۔ تو آخر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بتائے تو تعبیر ہوگی تو اس طرح کی باتیں ہوں گی نا، شرعی باتیں، کوئی ایسے مسائل حل کریں گے معبر۔ اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوتا ہوں کہ تعبیر نہ کروں۔ کسی کو تعبیر کا مہارت نہ ہو تعبیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں تعبیر اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس چیز کا کوئی خاص علم نہیں ہے۔ ہاں، خاص کر اگر روحانیات سے متعلق کوئی بات ہو بتا دیں تو اس خواب کے ذریعے ہمیں کافی حد تک باتیں مل جاتی ہیں کہ اس کو جادو ہے، نظر ہے، کیا ہے۔ تو اس طرح کی احادیث بے شمار ہے۔ ایک حدیث جب دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی خوابیں دیکھ کے آ کے ہمیں بتاتے ہو، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی یہ ساری احادیث جو صحیح بخاری مسلم کے سیاحت کی دیگر کتب کے اندر جو موجود احادیث ہے ان کی نفی کر دی جائے۔ اس لیے یزمانی بھائی جیسے کہ کوئی ایسا بندہ جس کو علم نہیں ہے، صرف تعبیر پر بولنا آتا ہو، یا یہ کہ کوئی ایک فن پہ اسے کچھ نہ کچھ معلومات ہو اور وہ آگے عقلی کل علمی کل بن کے بیٹھ جائے، یہ شریعت کے روح کے خلاف ہے۔ ایک عالم جس کو قرآن سنت کا باقاعدہ علم ہو، علماء کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا کہ بہت بڑے عالم مفتی ماشاء اللہ ہے، لیکن وہ
جب اس کا اپنا فن نہ ہو، جس پر اس نے کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو، ماجسٹیر یا دکتورا، تو وہ اس بندے کے پاس بھیجتے ہیں کہ فلاں سے پوچھو، اس نے اس پہ کچھ لکھا ہے اور اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ یہاں پہ ہم میں سے کوئی راقے یہ نفی کرنا شروع کر دے اور بالکل تعبیر کے دروازے ہی بند کر دے، جیسے میں نے پیچھے سوال میں کہا کہ ایسی باتیں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تعبیر، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، یہ تو مذاق ہے، میرے ساتھ کس نے مذاق کیا، میرے ساتھ کس نے کوئی ایسی حرکت کی، تو میں ہر بندے کو بتاتا پھروں، تو یہ تو ایک واضح سی بات ہے۔ ایسی باتوں سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سے بھی پرہیز کرنے کا حکم ہے جس کو تعبیر آتی نہ ہو اس سے تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ تعبیر کر لے اور وہ اس پر ہو جائے، اس کو نقصان پہنچائے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ تعبیر جس دین اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے تعبیر نہیں آتی کیونکہ میں تعبیر کے علم کا کوئی خاص معلومات نہیں رکھتا، اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ تعبیر ہی غلط ہے۔ میں اکثر یہ پوچھ رہا ہوتا ہوں کسی معبر سے پوچھ لیں، کہ تعبیر کرنے والے سے جس کے بعد اس کا علم ہو اس سے پوچھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ تعبیر تو ہے، اور یہ احادیث میں میری کیا حیثیت میں کہوں کہ تعبیر ہو جائے، بلکہ میں احادیث کا حوالہ جیسے میں نے آپ کو دیا، ان حدیث کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تعبیر اگر معبر کوئی معلومات والا کوئی ماہر معبر ہے تو ضروری ہے کہ بندہ کسی تعبیر کروائے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ دین اسلام کے کسی بھی حکم پر بولنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک بندے کا کام ہی دم ہو، اس نے کبھی مدرسے کا دروازہ دیکھا ہی نہیں، ادنا کلاس سے منتہا کلاس تک وہ کہیں دیکھا ہی نہ ہو، تو اس کو کیا حق حاصل ہے کہ دین اسلام کی کسی بھی حکم پر وہ بولنے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ جو سوال کیا اس کے بیس پہ میں یہ سوال کے اندر ہی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی بندے کو بھی اگر اس بارے میں کوئی شک، کسی بھی دین کی کسی بھی حکم پر کوئی شک ہو، اسے بولنا نہیں چاہیے، یا مکمل طور پر مطالعہ کر کے اس کا معلومات لے کے پھر آگے بات کرے تاکہ لوگوں کو دین پہنچے۔ اور کسی کو اگر پتہ نہیں ہے تو اسے زبان بند کرنی چاہیے، کہیں دین کچھ اور کہے اور کوئی اور کچھ بولتا جا رہا ہو۔ اور یہ کچھ میں نے ان معبرین، ان بولنے والے جو راقی حضرات جو جیسے یزمانی صاحب کے باتوں سے مجھے لگا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔